گل باویری رسالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور دیکھنے والے ناظرین، آج میں جس ٹاپک پر آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں، آپ نے اشعار سے ہی اس کا اندازہ لگایا ہوگا۔ سب سے پہلے تو قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اس کے اوپر ایک مختصر سی روشنی ڈالوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ معزز سامعین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، دنیا کی کوئی چیز اسے نہیں ڈرا سکتی، نہ کوئی حکومت اسے ڈرا سکتی ہے، نہ کوئی دوسری مخلوق اسے ڈرا سکتی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کی کوئی شے اس انسان کو، اس مسلمان کو نہیں ڈرا سکتی جو مسلمان اپنے رب کا، اپنے خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اور وہ انسان جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے وہ جو ہے نا ڈرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، ہمارے دل میں خدا کا خوف ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کا خوف ہمارے دل میں ہے، بس اب ہمیں دوسرے خوف کو اپنے دل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے، جبار ہے، قہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ستار ہے، رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، تو ہمیں اس کی ذات پر بھروسہ ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ملک کے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اس سے واقف نہیں ہوگا، بلکہ بچہ بچہ آج ملک کے حالات سے واقف ہے۔ آج آپ ملک کے حالات کو اگر دیکھیں گے تو دن بدن یہ حالات کشیدہ اور پیچیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ ہے CAA اور NRC۔ CAB کا جو بل پاس کیا گیا، اس کے بعد سے لے کر یہ تمام معاملات جو ہے نا ہو رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، قوم مسلم ہی نہیں بلکہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سارے مذاہب والے آج آپ کو روڈ پر احتجاج کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے کندھے کے ساتھ جو ہے نا کندھا ملانے کے لیے ہندو بھائی بھی ہیں، دلت بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تمام کے تمام مذاہب والے اس احتجاج اور پروٹیسٹ میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور آج سرکار کا معاملہ یہ ہے، جبکہ ہندوستان کی تمام مذاہب والے جو ہے نا اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، لیکن سرکار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بالکل ہی خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ صرف اس منظر کو ایک ٹی وی کی طرح دیکھ رہی ہے، ایک انٹرٹینمنٹ کی طرح جو ہے نا انہیں معلوم ہو رہا ہے۔ جامعہ ملیہ میں جو معاملات ہوئے، UP میں جو معاملہ ہو رہا ہے، مظفر نگر کی طرف جو معاملہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اورنگ آباد میں جو معاملہ ہو رہا ہے، معزز سامعین کرام، آج اس سے ہم پوشیدہ نہیں ہیں تو پھر حکومت اس سے کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ حکومت کو کیسے یہ نظر نہیں آتا؟ آج مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر مارا جا رہا ہے۔ آج جو احتجاج، جو پروٹیسٹ جو لوگ کر رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے احتجاج کرنا۔ دستور انہیں اس کی بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، امن و امان اور شانتی کے ساتھ کریں، مگر جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر لاٹھیاں چلائی جا رہی ہیں، انہیں گولیوں سے مارا جا رہا ہے، انہیں جو ہے نا پتھروں سے جو ہے نا انہیں مارا جا رہا ہے، لاٹھیوں سے انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں زبردستی پولیس کی گاڑیوں میں بھرتی کر کے انہیں جو ہے نا جیل میں داخل کیا جا رہا ہے، گھروں میں گھس کر انہیں مارا جا رہا ہے۔ آج جو یہ حالات ہمیں ملک کے نظر آ رہے ہیں، ساری دنیا میں ہندوستان ایک سیکولر ملک کے نام سے جانا جاتا ہے، جمہوریت کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن آج یہ جمہوریت نظر نہیں آ رہی۔ آج یہ ملک ایک فرقہ وارانہ جو ہے نا فرقہ وارانہ کی طرف جا رہا ہے، اس کی سمت یہ ملک جا رہا ہے۔ یہ ملک جمہوری ملک نہیں بن رہا، بلکہ یہ ملک جو ہے نا ایک فرقہ بن رہا ہے۔
اس کو ایک فرقے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے ہندوستان ایک گلدستہ ہے، اس گلدستے میں تمام پھول موجود ہیں۔ گلدستہ وہ ہوتا ہے جس میں تمام پھول ہوتے ہیں، وہ گلدستہ نہیں ہوتا جس میں صرف ایک پھول ہوتا ہے۔ تو یہ ہندوستان ایک گلدستہ ہے جس میں گلاب بھی ہے، جس میں چمیلی کے پھول بھی ہیں، جس میں موگرے کے پھول بھی ہیں، جس میں کمل کا پھول بھی ہے، جس میں دوسرے اور پھول بھی موجود ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہندوستان ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دلت بھی ہیں، تمام مذاہب والے جو ہے نا اس گلدستے میں موجود ہیں، اور تمام کے تمام مذاہب والے اپنے مذہب کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج جو ملک کی حالت بنی ہوئی ہے سی اے بی کا بل پاس ہونے کے بعد، یہ سی اے بی کا بل کیا ہے؟ یہ سی اے بی ہے کیا؟ اس کا فل فارم کیا آپ جانتے ہیں؟ اس کا فل فارم ہے سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل۔ اس کو لاگو کیا گیا اور پھر صدر جمہوریہ کے دستخط کے بعد اب یہ بل جو ہے نا قانون اختیار کر چکا ہے، یہ قانون بن چکا ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں دستور ہند کے خلاف یہ قانون جا رہا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو قانون بنا ہوا ہے یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ دستور کے آئین کے خلاف ہے، دستور ہند کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اگر آپ پڑھیں گے دستور کے بنیادی حقوق یعنی فنڈامنٹل رائٹس کے تحت آرٹیکل 14 اور 15 میں، آرٹیکل 14 قانون کے نزدیک برابری کا حق، اور آرٹیکل 15 کہ حکومت مذہب جو ہے نسل، ذات، زبان اور علاقے کی بنیاد پر شہریوں میں کوئی فرق نہیں کرے گی۔ لیکن آج آپ دیکھیں زبان کے تعلق سے جو ہے نا شہریوں میں فرق کیا جا رہا ہے کہ یہ اردو زبان والا ہے، ذات کے طور پر یہ مسلمان ہے، یہ داڑھی والا ہے، اس میں فرق کیا جا رہا ہے۔ یہ کب سے فرق آپ کرنے لگے؟ اس ہندوستان کو بچانے میں انگریزوں سے، اور اس ہندوستان کو اتنا بڑا ملک بنانے میں جتنا حق ہندو بھائیوں کا ہے اتنا ہی حق مسلمانوں کا بھی ہے، اتنا ہی حق سکھوں کا بھی ہے، اتنا ہی حق دلت بھائیوں کا بھی ہے۔ جہاں پر ہندو بھائیوں نے اپنے سر کٹا دیے وہیں پر ہزاروں مسلمانوں نے بھی اس ہندوستان کو بچانے کے لیے اپنے سر کٹائے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، دہلی کی وہ روڈیں آج بھی گواہ ہیں جہاں پر سینکڑوں درختوں کے ساتھ جو ہے نا مسلمانوں کو لٹکایا گیا تھا۔ تو کیا آپ کو نہیں معلوم کہ مسلمانوں نے بھی اس ملک کو بچانے کے لیے اتنا ہی خون بہایا ہے؟ کہ تو پھر کیوں آپ مسلمانوں کے ساتھ ایسا جو ہے نا بھید بھاؤ کر رہے ہیں؟ کیوں آپ نے یہ کہا کہ 2014 کے بعد جتنے بھی یہاں جو 2014 تک جتنے بھی پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے جتنے جو ہے نا گھسپیٹیے اس ہندوستان میں گھس کر آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ غیر قانونی طریقے سے آئے ہوئے ہوں گے، ہم ان کو شہریت دیں گے۔ اور وہ کون کون ہیں؟ 6 مذاہب والے، جس میں ہندو شامل ہیں، جس میں جین شامل ہیں، بدھ شامل ہیں، سکھ، پارسی اور عیسائی۔ اتنے لوگوں کو آپ شہریت دینے کا وعدہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ یہیں پر تو آپ نے فرق کر دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ آپ کی ہمدردی کیوں نہیں؟ کیا آپ نے آزادی میں اس دیش کو بچایا ہے؟ کیا آپ اس وقت موجود تھے دیش کو بچانے کے لیے؟ اس دیش کو بچانے کے لیے ہندوؤں نے بھی اپنا خون بہایا ہے اور مسلمانوں نے بھی اپنا خون بہایا ہے۔ تو میں یہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دلت بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ لڑائی ہندوستان کو بچانے کے لیے لڑائی ہے۔ یہ دستور ہند کے خلاف یہ معاملہ ہو رہا ہے، قانون کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام کے تمام مذاہب والے اس جو ہے نا اس بل کو رد کریں، اس بل کا بائیکاٹ کریں، پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو۔ آپ اس کا انکار کریں کہ ہمیں ایسے قانون کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سرٹیفکیٹ بتانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں ہم سرٹیفکیٹ بتائیں؟ ہمارے باپ داداؤں نے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنا خون ایک ندیوں کی طرح بہایا ہے، اور آج آپ ہم سے جو ہے نا دستاویزات طلب کرتے ہیں، ہم سے آپ جو ہے نا ڈاکومنٹ پوچھتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، آج ملک کے حالات بالکل ہی کشیدہ ہیں اور بالکل ہی پیچیدہ ہیں۔ آج حالات ایسے ہیں کہ اگر اس بل کو نہ روکا گیا تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ ملک پھر جمہوری ملک نہیں رہے گا، یہ سیکولر ملک نہیں رہے گا۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ جہاں کہیں بھی احتجاج ہو رہے ہوں، پروٹیسٹ ہو رہے ہوں، آپ وہاں پر زیادہ سے زیادہ شامل ہوں، اس بل کی آپ مخالفت کریں کہ ہم ہرگز جو ہے نا اس بل کو نہیں مانیں گے، ہم ہرگز اس بل کو قبول نہیں کریں گے۔
میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ہندو بھائیوں سے، دلت بھائیوں سے اور ہمارے مسلم بھائیوں سے، ہمارے سکھ بھائیوں سے کہ وہ ایک ساتھ مل کر اتحاد کا مظاہرہ کریں اور اس بل کا بائیکاٹ کریں، اس بل کی اس بل کی مخالفت کریں، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، ایسے اس طریقے سے مظاہرہ کریں کہ حکومت مجبور ہو جائے اس بل کو واپس لینے کے لیے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے یہ ہندوستان ایک گلدستہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان کے امن و امان کو قائم رکھے اور بالخصوص ہمارے ملک کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔